بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم۔ اب یہاں سے ان ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو مکہ میں تھے تو مکہ میں کہتے تھے کاش ہمیں لڑنے کی اجازت مل جائے۔ مکہ میں جب کافر ظلم کرتے تھے تو کئی دفعہ صحابہ یہ خواہش کرتے کہ اللہ اجازت دے لڑنے کی۔ اللہ نے پابندی لگا دی ہوئی تھی مکہ میں 13 سال میں مسلمانوں کو آگے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو حکم یہ تھا کہ صبر کرو، لڑائی نہیں کرنی، مقابلہ نہیں کرنا۔ لیکن مسلمان کیا کہتے تھے؟ یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم ان کا مقابلہ کریں، یہ مارتے ہیں ہمیں، بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، ہم بدلہ لیں ان سے۔ تو لیکن جب مدینے میں جہاد کا حکم آیا تو پھر کئی جو بزدل تھے نا وہ کہتے تھے ابھی رہنے ہی دیتے، تھوڑا ٹائم اور نکل جاتا۔ جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں نا لوگ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، جو دلیر ہوتے ہیں وہ تو مکے میں کہتے تھے کہ ابھی اجازت ملے ہم لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو تھوڑے بزدل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ٹائم نکل ہی جاتا۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم کفوا ایدیکم، جب مکہ میں ان سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو، لڑنا نہیں، واقیموا الصلاۃ، صرف نماز پڑھا کرو بس، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، فلما کتب علیہم القتال، تو جب اب مدینے میں آ کے ان پہ جہاد فرض ہوا ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو اب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے، کخشیۃ اللہ، ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں لوگوں سے۔ لوگ کیا ہیں؟ لڑو۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور یہ کہنے لگے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑا اور آگے تک اس کو مؤخر کیوں نہیں کیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دو دنیا کا سامان تو وقتی ہوتا ہے، تھوڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت جو ہے یہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ کھجور کی گٹھلی کے داغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ موت سے ڈرتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی جاؤ گے، جہاں بھی ہوگے، موت تو تمہیں پا ہی لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، وان تصبهم حسنۃ یفرحوا، وان تصبهم حسنۃ یفرحوا یقولوا هذه من عند اللہ، اگر ان کو کوئی خیر اور بلائی ملے، مال مل جائے، فتح مل جائے، خوشی مل جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی شکست آ جائے، تکلیف آ جائے، زخمی ہو جائیں، يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو پھر اے پیغمبر آپ کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ آپ کے غلط فیصلے تھے، تب نقصان ہو گیا ہے، اگر آپ بات مان لیتے، مدینے میں رہ کے لڑتے تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیں یہ سارے اختیار اللہ کی طرف سے ہیں، خوشی ملتی ہے تب بھی اللہ کے حکم سے، پریشانی آتی ہے تب بھی اللہ کے حکم سے، فتح اور شکست اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات سمجھنے نہیں چاہتے، بات سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ ما اصابک من حسنہ، جو بھی آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بلائی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی انسان کی اپنی ہی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں اگر نقصان ہوا تھا تو صحابہ سے غلطی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا، وہ غلطی ہو گئی، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کی اپنی جان کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے تو آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پہ پورا گواہ ہے۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا تو حقیقت میں وہ اللہ کی بات مانے گا۔ ومن تولی، اور جو کہ منہ پھیر لے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران نہیں بنایا۔ جو نہیں مانتا ہم خود اس کا فیصلہ کر لیں گے، خود ہم اس کو قیامت کے دن اس کا جو بھی معاملہ ہے کر لیں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے یہی ہیں اب بات مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا ان کو کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، نافرمانیاں کیوں کرتے ہو، جو کہا جاتا ہے اس کو مان لو۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بات مانیں گے، جو بھی آپ کہیں گے اب مانیں گے، منافق۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ایک گروہ ان میں سے رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، اس سے ہٹ کے جو آپ کہتے ہیں آپ کی مخالفت میں، پھر نافرمانی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کہا ہے، نہیں ایسے تو نہیں کرنا نا، ایسے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں تو نقصان ہوگا۔ آپ کے اختلاف میں، مخالفت میں پھر جا کے سرگوشیاں شروع کر دیتے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ سب لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں فرشتوں سے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے درگزر کریں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل رکھیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے مددگار کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، قرآن کی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ شبہ تھا اور اشکال پیش کرتے، جی قرآن تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ مکہ والے تو یہ بار بار کہتے اور اعلانیہ طور پہ کہتے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آپ کو کہا گیا ان سے کہو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں تو پھر اس میں جگہ جگہ پہ اختلاف ہوتا، انسان کی باتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ انسان ایک بات کر کے نا تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، بلکہ ایک دن میں صبح ایک بات کرتا ہے، شام کو پھر بھولا ہوتا ہے میں نے شام کو کیا کہا تھا۔ یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے یہ کتاب نہ ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتے، تضادات ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی کسی آیت کا بھی دوسری آیت کے ساتھ کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اب ان منافقوں میں ایک بڑی بری عادت یہ بھی تھی کہ مدینہ میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا نا، کوئی پریشانی والی بات ہوتی مسلمانوں کے لیے تو اس کو اڑا دیتے، فوراً افواہیں پھیلاتے، بات تھوڑی ہوتی بڑھا کے پھیلا دیتے تاکہ مسلمانوں میں حوصلے ٹوٹ جائیں، ان کے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ ایسی شیطانیاں کرتے۔ تو ان کو کہا گیا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی ایسی بات پہنچے امن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے، مثلا کوئی مکہ میں تیاری کر رہا ہے تو ایک آ کے بتاتا ہے جی وہ تو تیاری کر رہے ہیں، اب چاہیے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے تاکہ اس کی تحقیق ہوتی، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو، تو آپ کو بتانے کی بجائے پھیلا دیتے۔ اس سے کیا ہوتا کہ بلا وجہ خوف پھیل جاتا، بلا وجہ خوف پھیل جاتا مسلمانوں میں، وہ تو تیاری کر رہے ہیں چلو جی تم بھی تیاری کرو۔ اب کوئی موبائل فون تو نہیں تھے اس وقت، فوراً مکہ میں فون کر کے پتہ کر لیا کہ کیا واقعتاً تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں، جانے میں بھی کتنے دن لگتے تھے۔ تو یہ کام منافق کرتے کہ تھوڑا سا کوئی خبر ملتی ہے نا کوئی کسی حوالے سے، اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے، لَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اولو الامر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، تو ان کے پاس یہ بات پہنچاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،
تو جو باتوں کی حقیقت جان لیتے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے ہیں کہ بات ایسے نہیں، بات تو ایسے ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے، صحابہ کے پاس لے جاتے، تو جو حقیقت تک پہنچنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ تم شیطان کے پیچھے نہیں چل پڑتے تھے۔ مومن اور مسلمان ایسی افواہوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ کوئی شیطانی ہے، یہ کوئی سازش ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بات کی تحقیق ہوتی، بات کچھ اور نکلتی۔ تو فرمایا یہ اللہ کا تم پہ فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تم شیطان کی پیروی کرتے، تم بھی ان شیطانوں کے پیچھے چل پڑتے، الا قلیلا، سوائے چاند کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں، لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف آپ کی جان کی حد تک مکلف بنایا گیا ہے، جتنا آپ کے اختیار میں ہے اتنا ہی آپ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو آپ جہاد کی ترغیب دیں، ان کو قتال پہ ابھاریں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اس سے کیا ہوگا؟ جب تم جہاد کے لیے نکلو گے، قتال کے لیے نکلو گے، ایمان والے بھی ساتھ نکلیں گے، تو ان لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ روک دے گا جو کافر تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ وہیں رک جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ سخت ہیں لڑائی کے اعتبار سے بھی اور سخت ہیں سزا دینے والے۔ اللہ رب العزت جس قوم کو چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں سزا دلوا دیتے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، کسی اچھے کام کی سفارش کرتا ہے تو اگر اس کی سفارش مان لی جاتی ہے، وہ اچھا کام ہو جاتا ہے، تو سفارش کرنے والے کو بھی اس سے اجر مل جاتا ہے، حصہ ملتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو کوئی برے کام کی سفارش کرتا ہے، گناہ کی سفارش کرتا ہے کسی کی، یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اسے بھی اس سے حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا، اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم بھی اس کے مقابلے میں تحفہ دو، تحفہ دینے والے کو بدلے میں تم بھی تحفہ دو۔ کیسا؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر دو، جو تمہیں ملا ہے اس سے اچھا تحفہ دو۔ اور رُدُّوهَا، اگر اچھا نہیں دے سکتے تو کم از کم اس جیسا ہی دے دو۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ سلام جب کہا جاتا ہے نا تو سلام بھی تحیت المومن ہے، مومن کا تحفہ ہوتا ہے۔ سلامتی کی دعا، ملتے کسی کو دعا دینا، یہ بھی عربی میں اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ تو جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم جواب میں اس سے بہتر جواب دو۔ مثلا وہ کہتا ہے السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے زیادہ اس کو دعا دو۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یا اتنا ہی کہہ دو جتنا اس نے کہا ہے، زیادہ نہیں کہنا تو کم از کم اتنا تو کہو نا۔ یہ درست نہیں، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام۔ اب یہ تو تم زیادہ نہیں، کم از کم دعا اس کو دے رہے تو اتنی تو دو جتنی اس نے دی ہے۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میں کوئی السلام علیکم کہے تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم کہو وبرکاتہ کا اضافہ کر کے دعا دو اس کو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ مغفرتہ کے لفظ جو ہے نا یہ خود ساختہ ہیں، یہ بعد میں کسی عالم نے بنا لیے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس طرح جو ہے نا جتنا ثابت ہے وہ برکاتہ تک ثابت ہے، وہاں تک آپ دعا دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے یا تحفہ دیا جائے
تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اس سے بہتر تحفہ دو، اگر بہتر نہیں دے سکتے ردوہا، اتنا ہی دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا پورا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ، یا اللہ ہر چیز پہ نگران ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تمہیں ضرور جمع کر لے گا، ضرور اکٹھا کر لے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بات میں کون زیادہ سچا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہے۔